یہ بس ہو، ٹرین ہو، چوک ہو، چوراہا ہو، اگر وہ غیر محفوظ ہوں، دہشتی ہو جائے تو ریاست کو پھر کچھ نہ کچھ تو ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل یا ملٹری آپریشنز کرنا ہوں گے. کیا کرنا پڑے گا؟ اے پی سی ایسی اتحاد پیدا کر دے گی کہ آگے بڑھا جائے. راج صاحب، پہلے تو سب سے پہلے آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اقوام متحدہ دنیا تو ہمارے ساتھ ہے، کیا ہم اپنے ساتھ ہیں؟ یہ کرکس ہے ساری صورتحال کا. اس سے اچھی میرا خیال ہے کہ کوئی تجزیہ ممکن نہیں تھا ایک لائن میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ نہیں ہیں، اور جو آپ نے نیشنل اسمبلی میں حال دیکھا، جس قسم کی جو بھی ہے، جنرل راحیل شریف کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر دیا تھا ایک پلیٹ فارم کے اوپر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو بالکل ہی گنگا الٹی بہہ رہی ہے کہ آپ نے ابھی آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، اور سارے وفاقی وزراء جو ہیں ان کو انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ٹویٹس شروع کر دیں. اور وہاں سے جو ہے ایک ڈویژن، آپ مطلب ویسے تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ پاکستان کا نیریٹو سٹرونگ کر رہے ہیں یا آپ اپنے مخالفوں کا نیریٹو سٹرونگ کر رہے ہیں. بہت ہی سطحی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ کیمپین چلائی گئی. اس کے بعد سے ہم اس ڈویژن سے نکل نہیں پائے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ کا جو ٹیررزم ہے اور جو بھی حالات ہیں، دیکھیں میں تو بڑا پریشان ہوں اس بات کے اوپر کہ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، اگر آپ 1710 سے لے کے 1730-40 کے حالات دیکھیں گے، آپ کو ایگزیکٹلی پاکستان میں وہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو شاہراہیں ہیں، ہمارے جو راستے ہیں وہ محفوظ نہیں رہے. اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جو ساری جی ٹی روڈ ہے، اس پہ جو لوکل گروپس تھے انہوں نے قبضے کر لیے. آخر میں حالات پھر یہ ہو گئے کہ آپ کو جو ریاست تھی، مغل ریاست تھی، ان کو انہی ڈاکوؤں سے جو ہے وہ معاہدے کرنے پڑے، اور ان کو انہوں نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ یہ سڑک کے اوپر آپ محصول لگا لیں، اس پہ آپ محصول لگا لیں. اب پاکستان کے اندر بھی جو سچویشن ہے وہ فرینکلی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور سب سے بڑا پرابلم ہمارا یونٹی نہ ہونا یقیناً بڑا پرابلم ہے. ایون سوشل میڈیا کا کردار دیکھیں کہ جب آپریشن جاری تھا، ایک طرح کی کہیں نہ کہیں کوئی جسٹیفیکیشن سی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہو رہی تھی دہشت گردوں کے حق میں. آپ خود سوشل میڈیا کا شکار رہتے ہیں باہر بیٹھے مہربانوں کی وجہ سے. اب طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی ایکشن بھگتنا پڑے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں، اربوں روپے آپ نے لگائے سوشل میڈیا کے اوپر، پھر آپ نے پیکا لے کے آ گئے، آپ نے بیڑا ہی غرق کر دیا سارے میڈیا کا ادھر. پھر اس کے بعد آپ نے ابھی 2.5 ارب روپیہ دیا ہے کہ جی ہم مقابلہ کریں گے اور یہ کریں گے. پھر آپ نے لوگوں کو 3 سال گرفت. دیکھیں، پہلی بات جو سمجھنی ہوگی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور موجودہ حکومت جو اس کی کندھوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں نیریٹو زبردستی نہیں بن سکتے. اس کے لیے ایک بڑی عقل چاہیے. روز آپ کو صبح 11 بجے سوچنا پڑتا ہے کہ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہوگا. پھر آپ کو شام 5 بجے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. اٹس این انٹلیکچوئل ایکسرسائز. یہ مارا ماری کی ایکسرسائز نہیں ہے. بندوقوں سے تھوڑے اس طرح سے چیزیں قابو آ جاتی ہیں. ہاں یا تو ہونا. دیکھیں اب آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنے جو پاکستان کے اندر لوگ جو آپ پہ کرٹیسزم کر رہے تھے، آپ نے ان سب کو خاموش کر دیا، آپ نے ان کو اٹھا لیا، کر لیا. اب تو ایک وائڈ گراؤنڈ آپ نے دے دیا باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو. اب ان کو آپ کیا کریں گے؟ کبھی آپ کسی کا باپ اٹھا لیتے ہیں، کبھی یہ کر لیتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ چھاپا پنجاب میں پڑا ہے، وہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. نیریٹو باہر بیٹھے، یہی تو مسئلہ ہے.